میرے پاس غیر مسلم افسران کا فون آتا ہے، مفتی صاحب یہاں جھگڑا ہو گیا، امام دیوبندی رکھے ہیں بریلوی، آدھے کہہ رہے ہیں دیوبندی رکھیں، آدھے کہہ رہے ہیں بریلوی رکھیں۔ میں نے کہا میرے پاس بھیج دیجئے، میں معلوم کروں گا کہ اس کو شریعت کا علم ہے کہ نہیں، سنت کا اتباع ہے کہ نہیں۔ جو شریعت کا اہتمام رکھتا ہے، سنت کا اتباع کرتا ہے اور قرآن پاک صحیح پڑھتا ہے، مسائل نماز سے واقف ہے اور مسائل سجدہ سہو سے واقف ہے، اس کا ہم امتحان دیں گے، اس کو مقرر کریں گے۔ یہی 3 سوالات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ائمہ مساجد سے کرتے تھے۔ قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں تجوید سے یا نہیں، مسائل نماز سے واقف ہیں یا نہیں، مسائل سجدہ سہو سے واقف ہیں یا نہیں۔ کیا کیا سنائیں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں۔ پولیس والا ریٹائرڈ ہو گیا داروغہ سے، اور آگرے میں پولیس افسر تھا ذمہ دار اسلامی لوکل ایجنسی کا، ریٹائرڈ آئی جی۔ تو جتنے ریٹائرڈ پولیس والے تھے سب ملازم ہو گیا، وہ بھی آ گیا درخواست لے کے امامت کی پا چوکی کی مسجد کی۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ تھانے کے بعد اور کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی؟ مسجد سمجھ میں آئی داروغہ بننے کے لیے؟ وضع پتہ آپ کی ہے نہیں، آپ کی شکل و صورت بھی امام کی نہیں اور آپ درخواست لیے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھیے، پہلے مسائل سیکھیے نماز کے، مسائل سجدہ سے یاد کیجیے اور شرعی وضع پتہ اختیار کر کے آئیے، پھر امتحان دیجیے، پھر نہیں آئے واپس۔ تو فارغ ہونے کی جلدی میں وقت سے پہلے کھڑے نہ ہونا چاہیے، ذرا سا چند منٹوں کا وقت، مسئلہ ہے یہ زیادہ گھنٹوں کا نہیں ہے، چند منٹوں کا۔ اب چند منٹوں میں نماز چلی گئی، تو اس لیے 8:20 سے پہلے اذان نہ دیں، کیونکہ بالکل اطمینان رہے گا، 8:30 سے پہلے فرض کے لیے نہ کھڑے ہوں، ورنہ ترک فرض کا گناہ سر پر رہے گا۔ عشاء کی اذان تراویح کی جلدی کے خیال سے وقت سے پہلے نہ کہلا دیں۔ قرآن، یہ سب حضرت آداب لکھ رہے ہیں، اسی لیے قرآن مجید نہ بہت تیز پڑھیں کہ کچھ سمجھ ہی میں نہ آئے، اور نہ اس قدر ٹھہر ٹھہر کر کہ مقتدی پریشان ہو جائے کہ قاری صاحب کہاں کھڑے ہو گئے بھائی۔ تو دیکھیے اعتدال ہر چیز میں، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 20 روز میں ارادہ ہے، آپ حضرات 2 کام نہ کریں گے۔ ایک تو آپس میں کسی پر چندے کا دباؤ نہیں ڈالیں گے، بالکل۔ مسجد کی ضرورت الگ ہے، یہ یاد رکھیے، 2 چیزیں جو خلق کر دیں گے، استاد منع کیا ہے، کاہے کو منع کیا ہے؟ مسجد کی خدمت کیجئے، وہ ضروری ہے جیسے آپ اپنے گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ امام کی خدمت ضروری ہے، مؤذن کی خدمت ضروری ہے، چونکہ وہ دوسرا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب وہ امام صاحب نذرانے لیتے ہیں فلاں، میں نے کہا آپ امام صاحب کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ امام صاحب کو اتنی معقول تنخواہ دیجیے پورے سال کہ وہ نام نہ دیں اس کا۔ اور میں اس کی مثال سنایا کرتا ہوں لوگوں کو کہ مولوی نعمان صاحب مرحوم نے والد صاحب کو بتایا، اور ابھی فراست موجود ہیں، ان کو سنایا کہ میں نے کمیٹی والوں سے کہا، اسلامی لوکل ایجنسی والوں سے، کہ مجھے آپ 100 روپے تنخواہ دیتے ہیں، 150 تنخواہ دیا کریں، اور 500 جو نذرانہ دیتے ہیں وہ نہ دیا کریں۔ تو میں نے کہا دیکھیے دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے احتیاط کا، کہ آپ اس کی ضرورت کے مطابق تنخواہ دیجیے، وہ آپ پوچھتے نہیں۔ ابھی ایک صاحب نے لکھا کہ 2 لاکھ روپے ناچ گانے پر خرچ کیے شادی میں، اور جب امام صاحب نے نکاح پڑھایا انہوں نے کہا بھائی آپ 500 روپے نہیں لینا جائز ہے آپ کے لیے؟ 2 لاکھ رنڈی بہووں کو دینا جائز ہے اور امام کو 500 روپے دینا نہ جائز ہے، یہ سوچ کا حال ہے۔ تو ایک ہے ضرورت، وہ ہے امام کی، مؤذن کی، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ایک ہے بلا وجہ کی بات، تو وہ بلا وجہ کی بات نہیں کرنی۔ جو کچھ ہے مشورہ آپ لوگ کر لیں جو واقعی مخلص نمازی ہیں یہاں کے، ان سے۔ لیکن بھئی یہاں تو کوئی مسجد میں بستی ہی نہیں ہے، یہاں اصل میں جو سب کچھ ہے، یہاں جو صحیح معنی میں یہاں کے نمازی ہیں وہ 3 آدمی ہیں، مقتدی جو یہاں کے ہیں، بقیہ تو آتے ہیں یہاں وہاں سے، ثواب اتنا آپ کو آنے کا۔ ثنا، تسبیحات، تشہد، درود تراویح میں، دیکھیے یہ بات سن لیجیے، ارے بھائی سنو، ثنا، تسبیحات، تشہد، درود تراویح میں اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ بات اماموں کے لیے ہے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم یہ پڑھ ہی نہیں پاتے، امام صاحب جھٹ پٹ ایسی کیا مصیبت آئی ہوئی؟ سہارنپور میں بھی بہت کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں اور یہاں بھی پوچھتے ہیں کہ ثنا، تسبیحات، تشہد، درود تراویح میں اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اجرت مشروطہ یا معروفہ پر تراویح میں قرآن سنانا ناجائز ہے،
ایسے بچوں کو امام بنانا جن کو طہارت اور نماز کے مسائل معلوم نہ ہوں، اگرچہ وہ بالغ ہوں، مناسب نہیں۔ قرآن مجید پر شیرین کا اہتمام و التزام نہ کرنا چاہیے، خاص کر چندہ کر کے شیرین تقسیم کرنا تو اور بھی زیادہ مفاسد پر مشتمل ہے۔ میں نے یہاں سنایا جب والد صاحب فرما دیا کرتے تھے کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ شیرینی بانٹ سکتے ہیں، اور والد صاحب تو یہ کرتے تھے کہ ان سے کہہ دیتے تھے کہ آج بانٹ دیجیے، کل ختم ہے، تاکہ جو نمازی ہیں بس ان کو پہنچ جائے، انہیں کو خوشی ہے، انہوں نے کہا۔ اور کہتے تھے شور شغب کچھ نہیں۔ اس پر لوگوں کو ناگواری تھی کہ صاحب اس سے چندے کو منع کرتے ہیں اور شیرینی اس دن نہیں بٹنے دیتے اور چراغاں نہیں کرنے دیتے مسجد کی سجاوٹ۔ یہ 3 شرطیں رہتی تھیں والد صاحب، اسی لیے میں 3 سال سے زیادہ کسی مسجد میں سنا ہی نہیں سکا، 18-20 سال تک۔ ختم قرآن کے دن مسجد میں روشنی کا خاص اہتمام ثابت نہیں، بلکہ معصیت اور اسراف میں داخل ہے۔ اگر وہ مسجد کے اس سے دیا جا رہا ہے فنڈ سے تو جائز ہی نہیں، اور کوئی خود کر رہا ہے تو اسراف ہے۔ نامحرم حافظوں کو گھر میں بلا کر عورتوں کا قرآن سننا مفاسد سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے سہارنپور میں، تو ان کے ہاں عورتیں جمع ہو کر سنتی تھیں۔ شوہر نے شکایت کی مفتی صاحب سے مدارجوں کے، اور بلکہ استفسار کر دیا اسے، یہی حکم لکھا جو حضرت ثانوی نے لکھا ہے، اس نے ان بزرگ کو لے جا کر دکھا دیا۔ تو ان بزرگ نے بات نہیں بنائی، انہوں نے فرمایا بھائی میں چلا جاتا ہوں، چلا بھی کون ہے، اب یہ عورتیں اس طرح کا اجتماع کرتی ہیں، میری طرف سے نہیں۔ صدقہ فطر نصاب ہونے سے جیسا اپنی طرف سے واجب ہے، اسی طرح اپنے بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے۔ مسجد کے مؤذن اور امام اور جو بھی کوئی ملازم ہو اس کو ملازمت کی اجرت میں صدقہ فطر دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس میں مستحق دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں اہتمام شریعت، اتباع سنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کا شوق سے استقبال نصیب فرمائے۔ استقبال میں کوئی رسم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ طہارت کا اہتمام، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور جو بھی ہو سکے اپنی صحت، قوت، ہمت دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ ہم سب کو رحمت و مغفرت اور دوزخ سے آزادی نصیب فرما۔ رمضان المبارک کے جو حقوق اور آداب ہیں ان کی پوری رعایت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے لیے خلوص، صدق، ہمت، استقامت نصیب فرما، استقامت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔